یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق کافی باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور پچھلی 2 نشستوں میں جو میں نے آپ کے سامنے جس بات کو تاریخی پس منظر میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے مؤسس ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبۃ اللہ سرے سے تھا ہی نہیں، اور جب وہ تھا ہی نہیں تو پھر جو حج کی جو عبادت ہے وہ بھی نہیں تھی، اس کا بھی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے حج کیا ہو، اس لیے کہ وہاں پر کعبہ تھا ہی نہیں، اور میں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں پچھلی نشست میں گزر چکی ہیں۔ آج کی اس نشست میں اسی تاریخی مسئلے کو میں آپ کے سامنے کچھ محقق اصحاب علم کے حوالے سے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مسئلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ کعبۃ اللہ ابراہیم علیہ السلام اس کی مؤسس ہیں، اس سے پہلے کعبۃ اللہ نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا اس کا اس زمین پر۔ اور یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بنائے یا ان سے پہلے ملائکہ نے بنائے، یہ سب باتیں سب اسرائیلی روایات ہیں، اور کوئی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے، ثابت شدہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو بھی باتیں ہمیں ملتی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، وہ یہی کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے مؤسس ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ جو آپ کی مشہور کتاب ہے، اس میں البدایہ یعنی کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آپ نے بہت مفصل لکھی، تقریباً 50 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں بناء البیت، تاریخ و بناء البیت العتیق، کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کی تاریخ کب سے اس کا وجود ہوا ہے، ایک عنوان کے تحت آپ نے بہت ساری باتیں لکھی۔ سورۃ البقرہ کی جو آیت کریمہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہیں سے آغاز کیا آپ نے اسی آیت کریمہ سے، اور سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ان 3 آیات کو ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پورے جزم سے اس بات کو کہا ہے کہ کعبۃ اللہ کے جو مؤسس ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور آپ نے کہا کہ تاریخی طور پر یہی بات ثابت شدہ ہے۔ کہا کہ لم یجئ بخبر صحیح عن معصوم ان البیت کان مبنیا قبل الخلیل علیہ السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہی نہیں ہے بسند صحیح جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، ملائکہ ہوں یا آدم علیہ السلام ہوں یا کسی اور نے اس کو بنایا ہوں، یا ایسی آسمان سے ایک پتھر آ کر کے وہاں پر رکھا گیا ہوں، ایسی کوئی بات لم یجئ بخبر صحیح عن معصوم، عن معصوم یعنی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے ایسی کوئی صحیح سند سے ایسی ہمیں حدیث نہیں ملتی ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہو۔ اور جو بھی اس طرح کی روایت ملتی ہیں ملائکہ سے، آدم علیہ السلام نے بنائے وغیرہ، یہ سب کے سب اسرائیلی روایات ہیں، اور ظاہر بات ہے اسرائیلی روایات سے متعلق صحیح موقف کیا ہے اہل سنہ کا، کہ شریعت سے جب ٹکراتی ہے تو وہ مردود ہوں گی، وہ یعنی رد کرنے کے قابل ہوں گی، اس سے زلال نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام ہی اس کی مؤسس ہیں۔ آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اسرائیلی روایات اس موضوع سے متعلق اکٹھی ہوئی کہاں سے۔ آپ دیکھو، ایک قدیم مورخ ہیں ابو الولید کی کنیہ سے مشہور ہیں، ابو الولید محمد بن عبداللہ الازرقی، جو علمی دنیا میں علامہ ازرقی سے معروف ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے نا تاریخ مکہ، 250 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، امام بخاری کے معاصر ہیں، ان کے دادا سے روایت لائے امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو یہ جو ابو الولید الازرقی ہیں، ان کے دادا بھی ابو الولید الازرقی۔ بہرحال ان کی جو کتاب ہے اخبار مکہ، 2 جلدوں میں ہے ہمارے پاس،
اس میں آپ دیکھو اخبار مکہ سے متعلق متعدد باتیں ہیں نا، اس میں سے یہ بھی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کب سے ہوئی۔ اس موضوع کے تحت آپ نے جتنی بھی روایات لائے ہیں، آپ دیکھیں سب کی سب روایات منقطع ہیں، کچھ روایات معضل ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کوئی روایت بسند صحیح نہیں ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا، جس میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اس کی تعمیر سب سے پہلے ملائکہ نے کی یا آدم نے کی علیہ السلام۔ کوئی روایت صحیح نہیں ہے اس موضوع سے متعلق۔ پھر آپ دیکھیں محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ، ان کی جو کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے آغاز میں اس موضوع سے متعلق جو روایات لائے ہیں وہی روایات ہیں جو علامہ ازرقی نے نقل کی ہیں۔ ایک اور تاریخی نام الحارث ابن ابی اسامہ، مسند الحارث سنا ہوگا آپ نے، اس پر جو زوائد کا کام کیا ہے علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے، وہ یہاں پر موجود ہے مکتبے میں۔ تو الحارث ابن ابی اسامہ، الحارث ابن محمد ابن ابی اسامہ، یہ جو الحارث ابن ابی اسامہ ہیں، یہ معمر عالم دین، 186 ہجری ان کا سن ولادت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی پہلے، اور 282 ہجری سن وفات ہے ان کا، امام بخاری رحمہ اللہ سے کافی بعد۔ تو یہ جو الحارث ابن ابی اسامہ ہیں، یہ الطبقات الکبریٰ کے جو مصنف محمد بن سعد، عالم اسلام کی مشہور شخصیت۔ تو محمد بن سعد رحمہ اللہ کی جو الطبقات الکبریٰ جو یہ کتاب ہے، اس کتاب کے جو روات ہیں، ان روات میں ایک بڑا نام ہے الحارث ابن ابی اسامہ۔ الحارث ابن ابی اسامہ کے حوالے سے وہ کتاب منتقل ہوئی آگے امت میں۔ اور الحارث ابن ابی اسامہ جو ہیں، ان کے تلامذہ میں ایک بڑا نام ہے محمد بن جریر الطبری، امام المفسرین۔ یہ الطبقات الکبریٰ جو محمد بن سعد کی ہے، اس کتاب کے ایک بڑا نام جو روات میں آتا ہے، اس کے جو راوی ہیں، اس کتاب کے جو راوی ہیں، جسے میں نے کہا کہ الحارث ابن ابی اسامہ، ان سے ہی یہ ساری معلومات محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے لی ہیں، اور اپنی تفسیر میں بھی جگہ دی ان ساری معلومات کو، اور اس کا ایک بڑا حصہ تو جو ہے اپنی تاریخ میں انہوں نے نقل کی، تاریخ الامم والملوک میں، اس میں انہوں نے جگہ دی ان روایات کو۔ اور پھر تاریخ بغداد اٹھا لیجیے آپ، یہ الحارث ابن ابی اسامہ کی ہی مرویات ہیں جو اسی نسخے کا ایک بڑا حصہ نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ پھر ابن العثیر وغیرہ بعد میں الکامل میں، سب وہی مصدر ہیں الحارث ابن ابی اسامہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس باب کے حوالے سے کہ یہ ساری مرویات جو اجرا کی گئی ہیں کعبۃ اللہ سے متعلق، یہی اس کا مصدر ہے، اور تقریباً سب کی سب روایات ضعیف ہیں، منقطع ہیں، باطل روایات ہیں، بہت کچھ موضوع روایات ہیں۔ اور صحیح جو خبر مل رہی ہے کعبۃ اللہ کی مؤسس کون ہے، ابراہیم علیہ السلام، اس کے معارض بھی ہیں یہ، اور جو قرآنی آیات ہیں اس باب سے متعلق، اس میں تو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ کعبۃ اللہ کے وہ معمار بھی رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر بھی کی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہی جڑا ہوا حصہ ہے یہ۔ پھر بعد کے جو علماء ہیں، بعد کے جو چاہے وہ سیرت نگار ہوں، مفسرین ہوں، شارحین حدیث ہوں، یا جو ہے تاریخی حوالے سے جنہوں نے نقل کی، سب حذف اسانید و حذف کر کے انہوں نے ساری چیزیں ترتیب دی ہیں۔ جبکہ آپ چاہیں علامہ ازرقی کو لے لو، محمد بن سعد کو لے لو رحمہ اللہ، یا پھر محمد بن جریر الطبری کو لے لیں آپ، یہ سب علماء تو بری ہیں، کیوں؟ انہوں نے ساری باتیں آسانی سے نقل کر دی ہیں، آسانی سے نقل کر کے یہ اس عہدے سے بری ہو چکے ہیں کہ جو ہے آپ کے سامنے اسانید ہیں، اس کا دراسہ کریں، آپ لیں، یہ تو اس سے بری ہو چکے ہیں۔ لیکن جب باتیں محذوف الاسانید ملتی ہیں جس میں سند نہیں ہے، کس اعتبار سے ان ساری باتوں کو لی جائیں؟ کس بنیاد پر؟ اسانید تو ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کا دراسہ تو ہو سکتا ہے، اس کا دراسہ کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک عظیم محقق ہیں، آپ نے ان سبھی روایات کا دراسہ کیا، اور قرآنی آیات اور جو اس باب میں جو صحیح احادیث ہیں اس کی معارض یہ سب روایات، جس میں ملائکہ یا جو آدم علیہ السلام اس کے معمار ہونے کے بعد ملتی ہیں، طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ منہدم ہو گئی تھی، اس کے آثار مٹ چکے تھے، یہ کس بنیاد پر لی جائیں گی یہ سب باتیں؟ بتائیے آپ ذرا مفسرین کا حال دیکھیے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ ایک عظیم مفسر، آپ کے بعد آنے والے سبھی اصحاب علم، چاہے وہ مفسرین ہو کہ کسی بھی زمرے میں انہوں نے دین کی خدمت کی ہو، سب آپ سے مستفید ہوتے ہیں، کوئی آپ سے بے نیاز نہیں ہو پاتا ہے۔ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے تو شرط بھی لگائی تھی اپنے آپ پر کہ جو بھی روایت لائیں گے سب صحیح روایت لائیں گے، ضعیف روایت نہیں لائیں گے، لیکن اس باب کے تحت یا دیگر جگہ پر بھی بحیثیت بشر آپ سے سہو ہوا، آپ نے ان ساری روایت کو جگہ دی، اور آپ نے کیا کہتے ہیں اس پر نوٹس بھی نہیں لی، ان روایات سے متعلق نقد بھی نہیں کیا آپ نے۔
آپ نے گویا کہ یوں ہی سب یہ روایت کو لے کر کے آ گئے، گویا کہ آپ کو یہ مستدل ہیں، اور آپ نے گویا کہ استدلال کیا ان روایت کو لا کر کے اور بتایا کہ جو ہے اس سلسلے میں یہ سب باتیں ہیں، یکجا کر دیا آپ نے روایات۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے معمار اول ہیں، وہ بھی اور دیگر بھی، لیکن آپ نے تجزیہ نہیں کیا، تحلیل نہیں کی، کیا راجح ہے بتایا نہیں آپ نے۔ تو موضوع روایات کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ میرے پاس جو ابھی فی الحال تفسیر قرطبی کا جو نسخہ ہے، اس کے جو محقق الگ ہیں، پہلے جو نسخہ تھا میرے پاس اس کی وہ میں تلاش کر رہا ہوں، کم از کم اس کی تصویر تو مل جائے، وہ نسخہ جو پہلے جو میرے پاس تھا، اس میں اس کے جو محقق ہیں انہوں نے تو نیچے مطلب ایک حاشیہ بھی ان کا ناقدانہ حاشیہ بھی ہے، اس میں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کاش یہ روایت نہیں لاتے، کیوں؟ یہ آپ کی شرط کے خلاف ہے، آپ صحیح روایت لانے کے قائل تھے نا، آپ نے خود شرط باندھی تھی نا، آپ دیکھو آپ نے اس کو جو ہے مطلب نقض کر دیا، آپ نے ان موضوع روایت کو کیوں جگہ دیا؟ آپ نے ایسے محقق نے لکھا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ قاضی ابن عطیہ کو دیکھو آپ رحمہ اللہ، آپ نے ہر دو مقام پر، یعنی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس آیت کریمہ کی تفسیر ہو یا سورۃ جو حج کے جس آیت کریمہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، دونوں جگہ پر آپ نے کلام ان روایت کو لائے ہیں، لیکن آپ نے بالآخر یہ بات تو ضرور کہی کہ جو ہے جو آدم علیہ السلام اس کے معمار اول ہیں، یا ملائکہ نے اس کو بنائے ہیں، یا جو ہے آسمان سے کوئی پتھر آ کر کے وہاں پر جڑ گئے تھے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم جزم سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا، کیوں اللہ کے رسول سے اس چیزیں ثابت شدہ نہیں ہیں۔ آپ نے قطعیت کے ساتھ اس بات کو کہا ہے، یعنی آپ نے ان روایات کو لا کر کے بہرحال اتنا تو جو آپ نے اظہار کیا کہ جو یہ صحیح روایات سے صحیح آسانی سے روایت ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ مجھے تعجب ہوا علامہ آلوسی پر، علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو ابو ثنا شہاب الدین الآلوسی رحمہ اللہ، علماء بغداد میں سے بڑا نام، روح المعانی کے مصنف، آپ ایک ادیب ہیں، اور بات جب آتی ہے روایات کی تحقیق کی تو آپ اس میں ہر جگہ پر کھڑے نہیں اترتے ہیں، صحت الذوق کے اہتمام کی اگر بات کرتے ہیں، محمد عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ کی دعوت سے آپ متاثر بھی ہوئے آپ، لیکن جو ماحول میں پلے بڑے آپ کی وہ جو شخصیت میں جو ہے مطلب آپ کے وہ آثار رہ گئے صوفیت کے، جبکہ آپ نے اہل بدعت سے کنارہ کشی اختیار کی سب کچھ الحمدللہ، لیکن کچھ آثار باقی رہ گئے۔ اس باب کے تحت آپ نے جو بات لکھی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں علامہ آلوسی کے حوالے سے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے جو معاملہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی تعجب خیز۔ آپ نے ایک طرف تو ان ساری روایت کو اکٹھا کیا، آپ نے لکھا جیسے دیگر مفسرین نے لکھا کہ جو ہے آدم بھی اس کی آدم علیہ السلام کا نام آتا ہے، ملائکہ نے جو کعبۃ اللہ کو بنائے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ بات ملتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وَذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِمْ، یعنی نقل ما دب ودرج، کہ مفسرین کی جو عام عادات ہیں کہ جو بھی روایت جس باب سے متعلق جتنی بھی روایت مل جاتی ہے صحت و ذوق کے اہتمام کے بغیر سب درج کر دی جاتی ہیں، وہی حال اس باب سے متعلق بھی ہوا ہے کہ یہ ساری روایات تفاسیر کی کتابوں میں ملتی ہی ہم کو۔ یہ تو آپ نے ایک تجزیہ کیا ایک محققانہ انداز میں، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ان ساری روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے، اگر مان لیں کہ یہ صحیح ہیں، ثابت شدہ ہیں، تو اس سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، پھر وہ چیزیں ثابت کرنے لگے، لطائف گنوانے لگے، لطائف بیان کرنے لگے۔ میرے لیے ایک تعجب خیز بات تھی، یعنی ان صح ایسے کہا آپ نے، اگر یہ صحیح ہے روایات تو پھر ہم اس سے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں۔ آگے کچھ اشاری اور لطائفی انداز میں آپ نے باتیں کہی ہیں جو خالص صوفیانہ انداز کی۔ جب وہ چیز ثابت شدہ نہیں ہے تو وہ باتیں آئیں کہاں سے؟ تو یہ چیز بہت تعجب خیز بات ہے۔ ایک مؤرخ گزرے ہیں جو علمی دنیا میں محب الدین الطبری سے معروف ہیں، احمد بن عبداللہ نام ہے ان کا، ابو العباس کنیت ہے ان کی، 694 ہجری سے وفات ہے، 7ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی کتابیں میرے گھر میں موجود ہے، القراف لقاصد ام القرى، مکہ سے متعلق یعنی متعدد باتیں، بہت ہی تاریخی حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں بھی اس میں ملتی ہیں۔ اس میں ایک اچھی کتاب ہے اس موضوع سے متعلق، لیکن وہ معروف ہیں رطب و یابس سب جمع کرنے سے متعلق۔ اس یہاں تو ذوق کا اہتمام بہت کم محب الدین الطبری رحمہ اللہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں۔ دیگر اصحاب علم نے بھی جو ہے اس العرض السمین کے جو مصنف علامہ فاسی، انہوں نے بھی جو خوب تبصرہ کیا ہے ان کا جب نام آیا تو، کہ یہ بہت کم جو اہتمام کرتے ہیں صحت و ذوق کا۔ آپ نے اس کتاب میں ساری روایت اکٹھی کر دی، اس میں تو کوئی تجزیہ ہی نہیں کیا آپ نے، بلکہ ان روایات سے اتنا تاثر لیا۔ علامہ فخر الدین الرازی کی اگر بات کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے نا یہاں پر مفاتیح الغیب یا تفسیر الکبیر،
اس میں تو آپ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اتنا طول دیا آپ نے ان ساری روایات کو، جس میں آدم علیہ السلام یا ملائکہ جو ہے اس کے معمار اول ہیں، کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہا کہ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةِ یعنی صریحة فَإِنَّ ذَلِكَ مَوْجُودَةٌ قبل تہدیمۃ الکعبہ۔ طوفان نوح کے زد میں آ کر جو کعبۃ اللہ جو مطلب اس کی دیواریں ہل گئی تھی، وہ مندرس ہو گیا تھا، اس سے پہلے کعبۃ اللہ موجود تھا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی صریح دلیل ہے، جبکہ اس موضوع سے متعلق آیات دیگر ہیں نا، اور بھی احادیث ہیں نا، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو معمار اول بتایا گیا نا، مؤسس بتایا گیا نا، تو پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ کیسے آزادانہ تفسیر ہو سکتی ہے اس باب سے متعلق اگر دیکھا جائے تو یہ مناسب نہیں کسی طور پر بھی۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ نے تو اس آیت کریمہ سے متعلق 2-3 صدروں میں ختم کر دی اس بحث کو۔ آپ نے کہا کہ کعبۃ اللہ کے جو مؤسس ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو یہاں نام ملتا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہا کہ مفسرین تاریخ حوالے سے اس بات کو بہت پھیلا کے بیان کرتے ہیں، لیکن جتنی روایات ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں، تو ہم اس بارے میں گفتگو ہی نہیں کریں گے۔ بھائی اس کو رکھ کر کے کیا نتیجہ اخذ کریں گے، یہ مطلب اس کو رکھ کر کے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اس دور کے عالم دین ہیں جسے ہم عصر الروایہ کہتے ہیں۔ آپ نے اس آیت کریمہ وہاں جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سورۃ البقرہ میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ دیکھو ساری روایات اکٹھا کر دی ہیں، اپنی روایت ایک جا کر دی ہیں، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ سب سے پہلے ملائکہ نے اسے بنایا، یا یہ بھی بات ملتی ہے کہ آدم نے اسے بنایا علیہ السلام، یا یہ کہ جو ہے مطلب کعبۃ اللہ سے کچھ آسمان سے کچھ پتھر آئے تھے آ کر کے ایک جا ہو گئے تھے، یا جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنائے ہیں۔ کہا کہ ان ساری روایات پہ جو ہے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ جزم سے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تاریخی طور پر آپ کو بسند صحیح کوئی بات آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، تو کیسے آپ راجح کسی کو قرار دیں گے؟ تو جب روایات صحیح نہیں ہے تو اسے کیسے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے صحیح احادیث سے اسے جوڑ کے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ صرف صحیح احادیث ہوں اسی سے تو نتیجہ نکالا جائے گا نا، اسی سے نہ حکم بنتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے جس سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو۔ آپ دیکھو السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ دکتور مہدی رزق اللہ حفظہ اللہ کی، اس میں انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق مستقل ایک کالم جو ہے انہوں نے اس میں ترتیب دیا ہے۔ اس عنوان کے تحت آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مراحل بیان کیے کہ کب کب اس کا مرحلہ رہا ہے۔ آپ نے بالآخر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول ہی کو جو ہے ترجیح دی ہے، کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا جو قول میں نے شروع میں جو آغاز میں جو آپ کو سنایا، حتیٰ کہ فی الحال عالم اسلام پر جو سیرت رسول پر جو سب سے عظیم کارنامہ میرے اپنے علم کے مطابق ہے وہ سیرت انسائیکلوپیڈیا ہے، سب سے عظیم کارنامہ۔ ایک لجنہ نے کام کیا ہے، اس کے تعارفی طور پر بھی میں نے ایک درس دیا ہے، ہلکا پھلکا درس۔ سیرت انسائیکلوپیڈیا کی اگر بات کرتے ہیں آپ، انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر اس عنوان کے تحت ایک طویل مبحث ہے، اس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے جو مراحل ہیں اس کو الگ سے آپ نے جو ایک عنوان دیا ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 7 مراحل بیان کیے ہیں، اور اس مبحث کا اختتام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول پر ہی کیا انہوں نے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول نہ یہ کسی محققانہ ہے، بلکہ آپ نے جزم سے اس بات کو بیان کیا ہے بہت ہی ٹھوس انداز میں، اور عام محققین نے آپ ہی کے قول کو جو ہے مطلب ذکر کیا ہے اس باب میں۔ تو یہ سارے باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اور میں یہاں پر اس بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ پچھلی 3 نشستیں اگر کوئی تفصیل سے سنتے ہیں تو پھر ان کے پاس انشاءاللہ ایک رخ رہے گا سمجھنے کا، تاکہ ہم اس کو ایک محققانہ انداز میں اس بات کو لیں۔ اس لیے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ایک شرف کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آپ کعبۃ اللہ کے مؤسس ہیں۔ تاریخی طور پر مان لیجئے کہ میں ایک کام انجام دیا ہوں، آپ ایک کام انجام دیا، کسی بادشاہ نے کوئی کام انجام دیا ہے، عام فرد نے کسی کو بہت ساری چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اس کے ایک شرف کی بات ہے نا کہ سب سے پہلے کس نے اس کو وجود میں لایا، اور کسی اور کا بھی نام ملتا ہے تو پھر تحقیق بتاتی ہے کہ نہیں وہ تحقیقی طور پر وہ بات تاریخی طور پر ثابت ہی نہیں ہے، انہی کا نام ہے۔ تو پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر ایک شرف ہے، ایک عظیم شرف ہے، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے شرف جائے گا، وہ شرف ہے ان کے لیے۔ ان سے پہلے کی جو بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنائے یا ملائکہ نے بنائے، وہ شرف ان کے لیے اسی وقت ہوگا جب وہ ایک ثابت شدہ بات ہو، باساند صحیح ہے وہ بات ہم کو مل پاتی ہو، جبکہ ایسے ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے نتیجہ یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ہی اس کے مؤسس ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا، زاد المعاد کے حوالے سے،
کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے مؤسس ہیں، مجدد نہیں ہیں، مؤسس ہیں آپ اس کے. یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے. میں اپنی بات